الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صب الخمر في الطريق. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. باب ہے باب سب الخمر فی الطریق، یعنی ما حکم سب الخمر فی الطریق، راستے میں جو کہ مشترک راستہ ہو لوگوں کا، اس میں خمر شراب کو پھینکنے اور اڈیل دینے کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ ظلم ہے، ایسا جائز نہیں ہے، یا یہ جائز ہے؟ تو پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسئلے کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. قال الامام بخاری رحمہ اللہ: حدثنا محمد بن عبد الرحیم ابو یحییٰ، محمد بن عبد الرحیم ابو یحییٰ جو کہ معروف ہیں صاعقہ سے، المعروف بصاعقہ. قال اخبرنا عفان بن مسلم الصفار. عفان سے مراد یہاں پر عفان بن مسلم الصفار ہیں، جو کہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے واسطے سے روایت کیا، یعنی محمد بن عبد الرحیم کے واسطے سے روایت کیا. اس حدیث کو انہوں نے ان سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، اس لیے یہاں پر دوسرے شیخ کے واسطے سے اس کو لائے ہیں. اور کتاب الجنائز وغیرہ میں امام بخاری رحمہ اللہ ان کی حدیث لائے ہیں جو کہ ان سے ڈائریکٹ روایت کیا ہے. عفان سے نہیں، حدثنا عفان بن مسلم. ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں. قال حدثنا حماد بن زید، حماد بن زید البصری، یہ حماد بن زید بن درہم ہے، حماد بن زید بن درہم. قال حدثنا ثابت بن اسلم البنانی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ہیں. انہ قال كنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ. ساقی کے معنی پلانے والا. کنتو ساقی القوم، میں لوگوں کو پلا رہا تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. یعنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی لوگوں کا ساقی تھا، ان کو پلا رہا تھا. مشروب مراد یہاں پر خمر ہے، یعنی شراب، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اور ابو طلحہ یہ ان کا نام ہے زید بن سہل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن سہل الانصاری مشہور ہے اپنی کنیت سے، اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا کی یہ شوہر ہیں. انس بن مالک یعنی مالک کی وفات کے بعد ام سلیم نے ان سے نکاح کیا تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ ابو طلحہ ہیں جو ان کے گھر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے. بعض یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ القوم کون کون لوگ تھے. کنت ساقی القوم، لوگوں کو میں پلا رہا تھا، پلانے والا تھا. تو قوم سے کون لوگ مراد ہیں؟ دوسری صحیح احادیث میں، خود صحیح بخاری ہی کی بعض روایتوں میں، دوسری روایتوں میں ان کا نام الگ الگ، مطلب ایک ساتھ نہیں آیا سب کا نام. کہیں پر کسی روایت میں کچھ لوگوں کا نام ہے، کسی روایت میں بعض کا نام ہے، اسی طرح سے. تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، ابو دجانہ، سماک بن خرشہ، اسی طرح سہیل بن بیضاء. اور بعض روایتوں میں آتا ہے ابو بکر، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے ابو بکر صدیق، بلکہ ابو بکر رجل من بنی لیث، رجل من بنی لیث. تو یہ لوگ تھے یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. وکانا، اس کے بعد فرماتے ہیں وکان خمرہم یومئذ الفضیح، اور ان دنوں ان کی جو شراب ہوتی تھی وہ فضیح ہوا کرتا تھا. فضیح کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ وکان خمرہم یومئذ الفضیح، عظیم کے وزن پر، فضیح عظیم. تو
یہ کہا گیا ہے ایک تو کہ یہ فضیح، یہ بسر جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کی ایک قسم ہے، رطب کھجور سے پہلے کی جو کھجور ہوتی ہے، یعنی ابھی رطب نہ ہو اس سے پہلے ہی کھجور کی جو حالت ہوتی ہے اس کو بسر کہا جاتا ہے، جو کہ زردی مائل یا سرخی مائل تھوڑی سی کھجور ہوتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ بسر کھجور جو ہے اسی کا ایک نام ہے فضیح، رطب ہونے سے پہلے جو کھجور ہوتی ہے اس کو فضیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ رطب اور بسر کے خلیط کو کہا جاتا ہے، یعنی دونوں کو ملا دیا جائے تو اس کو فضیح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بسر اور تمر کو دونوں کو ملا کر کے ایک میں شامل کے داخل کر دیا جائے، اس کو ملا دیا جائے توڑ کر کے، تو اس کو فضیح کہا جاتا ہے اس مشروب کو، یعنی جو اس سے تیار کیا جائے۔ اور فضیح کے معنی ہوتا ہے مفضوح، فضیح کا معنی کیا ہے؟ یہ مفضوح، مشدوخ کے معنی جس کو توڑ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس کو توڑ پھوڑ کر کے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا دیا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے مفضوح۔ فضح کے معنی ہوتا ہے توڑنا، ٹکڑے کرنا۔ تو یہ فضیح جو ہے مفضوح کے معنی نہیں، یعنی ایسی شراب جس کو بسر وغیرہ یا بسر کھجور یا اس طرح کھجور ہے اس میں توڑ کر کے اس شراب کو تیار کیا جاتا تھا۔ تو یہی یہاں پر معنی ہے وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ، یعنی کھجور وغیرہ سے رطب یا بسر وغیرہ کو توڑ کر کے پانی میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو وہی معنی ہے وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو، اعلان کرنے والے کو، پکارنے والے کو حکم دیا، ینادی، تو پکارنے کے لیے، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ الخمر جو ہے اس سے پہلے شاید میں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، الخمر یہ یعنی مؤنث اور مذکر دونوں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ خمر جو ہے یہ مؤنث مذکر دونوں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر عام طور سے مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو الا ان الخمر قد حرمت فقال لی ابو طلحہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے کہا، وہ کہتے ہیں مجھ سے کہا اخرج، نکلو، فاحرقها، یعنی اس کو لے کر کے جاؤ باہر، فاحرقها، اور اس کو اڈیل دو۔ اراقہ سے اسی طرح سے احراقہ، ہا کے ذاتی کے ساتھ بھی کلمہ آتا ہے اور بغیر ہا کے بھی اراقہ کے معنی اڈیلنا، اسی طرح احراقہ اور حراقہ بھی آتا ہے، فخرجت فحرقتها، میں نکلا اور اس کو گویا کہ باہر اس کو اڈیل دیا، فجرت فی سکک المدینہ، تو خمر یعنی شراب جو تھی خمر یہ مدینہ کی گلیوں میں، سکک یہ سکتن کی جمع ہے، سکتن جمع سکک کے معنی گلی کوچہ جس کو کہتے ہیں، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی۔ فقال بعض القوم، تو لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا قد قتل قوم، یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض القوم سے یہاں پر کون مراد ہیں، نام نہیں معلوم کہ وہ قائل کون تھے، اور فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ بہت سے لوگ تو قتل کر دیے گئے، یعنی شہید ہو گئے، جبکہ یہ شراب وہی یعنی الخمر فی بطونہم، حال یہ تھا کہ ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی۔ مراد یہ تھا کہ یعنی ایسا نہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود ہے اور وہ شہید کر دیے گئے، یعنی وہ شراب پی رہے تھے، یعنی شراب ابھی حرام نہیں قرار دی گئی تھی، شراب کی حرمت سے پہلے وہ شراب پیتے تھے، اور انہی ایام میں انہی حالات میں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وقفہ بھی نہیں گزرا تھا، اور وہ کیا ہے میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، جیسے کہ غزوہ احد وغیرہ میں بہت صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس وقت وہ کیا ہے شراب اس سے پہلے پی رہے ہوتے تھے۔ تو اسی کو کہا قد قتل قوم وهي في بطونهم، یعنی یہاں پر بعض صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ شراب پی ہی رہے تھے اور ابھی زیادہ وقفہ بھی نہیں گزرا تھا، گویا کہ شراب ایک طرح سے ان کے پیٹ میں ہضم بھی نہیں ہوئی تھی، اور اسی حال میں کیا ہے وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، فیما طعموا، جو کچھ کیا ہے کھا چکے پی چکے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرمت سے پہلے، گویا کہ حرمت سے پہلے جنہوں نے شراب پیا ہے ان پر کوئی حرج کیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو اشکال ہوا تھا جب تحویل قبلہ ہوا تھا
یعنی پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. پھر اس کے بعد جب قبلہ سب کا خانہ کعبہ ہو گیا تو اس سے پہلے بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو موقع نہیں ملا کس طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے. تو بعض صحابہ کرام کو اشکال ہوا کہ تو پھر ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ جو لوگ نمازیں پڑھے تھے اور نماز پڑھ چکے تھے اور انہی ایام میں ان کی وفات ہو گئی، ابھی تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، تو گویا کہ ان کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ حرمت سے پہلے جو لوگ شراب پیے تھے ان پر وہاں پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ راستوں میں اس طرح سے شراب اڈیلنے کا کیا حکم ہے. قال المحلب انما صبت الخمر في الطريق للاعلان برفضها وليشتهر تركها وذلك ارجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق. کہتے ہیں یہاں پر وجہ یہ ہے، ایک تو دیکھیے راستے میں شراب کو پھینکنا جو عام راستہ ہے لوگوں کا، اس کو اگر پھینکا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو کہتے ہیں خمر کو جو راستوں میں اڈیلا گیا اس کو اعلان کرنے کے لیے اور یہ مشہور کرنے کے لیے کہ اس کا ترک کیا ہے، ضروری ہے، اس کو پھینکنا ضروری ہے، اسی طرح تاکہ لوگوں کو شراب کی حرمت کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، اس لیے صحابہ کرام نے راستوں میں اور گلیوں میں کیا شراب کو اس طرح سے اڈیل دیا. اور یہ مصلحت راجح ہے اس مصلحت سے جس سے کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو راستے کی تکلیف سے بچانا ہے. یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ لوگوں کو راستے میں تکلیف نہ ہو. تو اس سے ارجح کیا ہے؟ اس وقت یہ تھا کہ لوگوں کو شراب کی حرمت کا علم ہو جائے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر راستے میں شراب کو پھینکنا اس طرح سے مناسب نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کے کپڑے میں ساری چیزیں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. اسی طرح سے ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما اراد البخاری التنبیہ علی جواز مثل هذا فی الطریق للحاجۃ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے، اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں حاجت اور ضرورت کے وقت راستے میں پھینکنا گویا کہ جائز ہے، یعنی اس وقت جب کہ لوگوں کو اس سے ضرر نہ پہنچتا ہو، لوگوں کو اس سے ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ ہو، تو پھر اس طرح سے جائز ہے. جیسے کہ مثلا یعنی راستے وغیرہ میں کہتے ہیں کنواں وغیرہ کھودنا ہو، ٹھیک ہے، اور مصلحت عامہ کے لیے راستے کنارے اگر کنواں کوئی کھودا جائے تو پھر اگر اس سے لوگوں کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو پھر جائز ہے. جیسا کہ یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ بھی، اس کے بعد ہی کچھ باب کے بعد یہ مسئلہ آئے گا، وہاں بیان کریں گے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، جو شراب پھینکی گئی تھی وہ ایسے راستے میں نہیں، بیچ راستے میں نہیں، بلکہ راستے کے کنارے، تاکہ ادھر ادھر راستے کے نیچے سے جو ہے نالیوں میں یا جو اس طرح گڈھا وغیرہ ہوتا ہے راستے کے نیچے، وہاں پر بہہ کے چلی جائے، نہ کہ بیچ راستے میں اس کو پھینکا گیا تھا. واضح مشائخ؟ اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے. مثلا پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام کس قدر یعنی کتاب و سنت پر عمل کے حریص تھے کہ حکم ملتے ہی فوراً کیا ہے اس پر عمل کرتے تھے، اس کو بجا لاتے تھے. چاہے کوئی حکم ہوتا تھا، کسی کام کو کرنے کا حکم ہوتا تھا، چاہے کسی کام کے ترک کا. جیسے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تو فوراً کیا ہے صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ نماز ہی کی حالت میں صحابہ کرام نے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. یہ نہیں کہ اب دیکھا جائے گا، بعد میں سوچیں گے، بعد میں اس کو کریں گے. اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیے، جیسے ہی ایک شخص نے اعلان کیا تو یہ نہیں کہ کیونکہ یہ بات لوگوں کو پہلے سے معلوم تھی کہ شراب کے بارے میں، شراب یعنی لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے،
تو جیسے ہی اعلان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے شخص معروف رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، تو بلا چونچرا، ایسا بھی نہیں کہ اچھا جو ابھی گھر میں رکھے ہیں اس کو یعنی کیا ہے اچھا رکھ لیتے ہیں، بعد میں پوچھیں گے، اس کو بیچ لیں یا کوئی اور استعمال کر لیں، کسی کو دے دیں، کچھ نہیں، فوراً کیا کیا، کتاب و سنت کا حکم ملا، اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا، فوراً چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کی بجاوری کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ خبر واحد حجت ہے کہ نہیں، کیونکہ یہاں پر ایک شخص نے اعلان کیا تھا، اور ایسا نہیں صحابہ کرام نے نہیں سوچا کہ بھائی ایک شخص کی بات کیسے مان لیں اور پوچھ لیتے ہیں کسی اور سے، دو لوگوں کی خبر ہو جائے تو پھر اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بھی مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اتنا کافی ہے، آگے چلتے ہیں اگلے باب میں۔ اس کے بعد جو باب ہے، باب افنیت الدور والجلوس فیہا والجلوس علی الصعودات۔ افنیت الدور، دور یہ دار کی جمع ہے، افنیہ یہ فنا ان کی جمع ہے، اور فنا کہتے ہیں گھر کے سامنے جو آنگن ہوتا ہے، جو کشادہ جگہ ہوتی ہے گھروں کے سامنے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، فنا۔ تو گھروں کے سامنے، گھر کے سامنے اس طرح سے یعنی جو خالی جگہ یا میدان ہوتا ہے وہاں پر بیٹھنے کا بیان، کہ وہاں پر کوئی آدمی کوئی خاص جگہ بنا کر کے، جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہا مسجد وغیرہ بنا کر کے اس جگہ میں وہاں پر بیٹھے، یا اسی طرح سے علی الصعودات، اس کا کیا حکم ہے، اسی طرح سے صعودات، صعودات یہ سعید کی جمع، سعید جمع و صعودات جیسے طریق جمع طرقات، طریق کی جمع طرقات، تو جو سعید اور صعودات کا معنی وہی طریق اور طرقات کا معنی، دونوں وزنن اور معنن دونوں یکساں ہیں، طریق جمع طرقات، سعید جمع صعودات۔ تو راستوں میں، راستوں میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ گھر کے سامنے جو خالی جگہ ہوتی ہے، کشادہ جگہ ہوتی ہے، یا جس کو آنگن کہتے ہیں، جہاں سے راستہ بھی ہوتا ہے، یعنی راستہ ہوتا ہے اور اس سے گھر ہوتا ہے، سڑک کے کنارے گھر ہوتا ہے، تو گھر سے پہلے تھوڑی سی کشادہ جگہ ہوتی ہے، اس جگہ میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے عام راستوں میں، طرقات میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ وقالت عائشة رضی اللہ عنہا فابتنا ابو بکر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک مسجد بنایا، یصلی فیہ، جس میں وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی گھر کا جو سامنا تھا جہاں پہ یعنی کشادہ جگہ تھی، آنگن جس کو کہہ لیجئے، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مکہ کی بات ہے جیسا کہ آگے آ رہا، مکہ میں انہوں نے اپنے گھر کے سامنے آنگن میں ایک مسجد چھوٹی سی بنا رکھی تھی، یصلی فیہ، جس میں وہ نماز پڑھتے تھے، ویقرأ القرآن، اور قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن جب پڑھتے تھے تو زور زور سے پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، تقصف یہ کئی الفاظ کے ساتھ روایتوں میں آیا ہوا ہے، لیکن سب کا معنی یہ ہے أَن يَزْدَحِمُوا عَلَيْهِ، يَزْدَحِمُوا عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، یعنی ان پر ٹوٹ پڑتے تھے یا سننے کے لیے بھیڑ لگا دیتے تھے۔ اور قصفہ کے اصل معنی ہوتا ہے ٹوٹنے کے، جسے کہتے ہیں ٹوٹ پڑنا، یعنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے، اتنی بھیڑ ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے کیا ہے وہاں پر پہنچتے تھے ان کے پاس قرآن کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہی معنی ہے یہاں پر فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے ان پر ٹوٹ پڑتے تھے قرآن کو سننے کے لیے۔ یعجبون منہ،
اور ان سے کیا ہے تعجب کرتے تھے، یعنی ان کے اس عمل سے، یعنی قرآن جو پڑھتے تھے قرآن سن کر کے ان کو کیا ہے وہ تعجب کرتے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر معلقاً ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، معلقاً اس حدیث کو یہاں پر لائے ہیں، اور اس سے مقصود کیا ہے، اس سے استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ گھر کے آنگن میں سامنے جہاں سے راستہ لوگوں کا گزرگاہ ہوتا ہے، لوگ گزرتے ہیں وہاں سے، اس جگہ میں اس طرح سے مسجد وغیرہ بنانا یا وہاں پر کوئی اس طرح سے کوئی چیز چبوترا یا اس طرح کچھ چیز بنا کر کے وہاں پر بیٹھنا یہ جائز ہے، یعنی کوئی خاص جگہ محجوز کر کے، کوئی خاص جگہ بنا کر کے گھر کے سامنے وہاں پر بیٹھنا یہ جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ، اگر اس سے گزرنے والوں کو تکلیف تو کیا ہو جائے گا، ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ اسی لیے اس کو کتاب المظالم میں لائے ہیں کہ گویا کہ یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر کے سامنے جہاں سے لوگ جو آنگن ہوتا ہے، کشادہ جگہ ہوتی ہے، لوگ اس سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی خاص جگہ خاص کر لے بیٹھنے کے لیے یا اس طرح سے مسجد وغیرہ بنا لے تو پھر جائز ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر اس سے یہی ہے جو باب قائم کیا، باب افنیت الدور والجلوس فیہا، کہ گھروں کے سامنے جو کشادہ جگہ ہوتی ہے، آنگن ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھنا یہ ظلم نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح سے وہاں پہ کسی جگہ کو خاص کر لینا، مسجد وغیرہ بنا لینا، یہ بھی کیا ہے جائز ہے، اگر لوگوں کو ضرر نہ ہو، اس سے نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد والجلوس علی الصعودات، یہ جو ٹکڑا ہے اس کے تعلق سے حدیث آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ 20 منٹ سے زیادہ، کوشش یہ ہے کہ تاکہ 20 منٹ سے زیادہ یعنی ویڈیو نہ بنے، ٹھیک ہے مشائخ، تو پھر درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، آگے یہ حدیث جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے درس مکمل کریں گے۔